بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ قارون اور اس کا مال و دولت زمین میں کیسے دھسا۔ دوستو، قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ بہت سی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ یہ تورات کا قاری تھا، یعنی تورات بہت خوش الحنی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے تھے، وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت عطا کی کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 خچر ڈھوتے تھے۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کو اللہ نے سزا دی اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3000 کمرے تھے جو نہر قارون کے کنارے تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ درہم و دینار اور مویشیوں میں سے کتنا حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ خدا نے تمہیں دولت دی ہے، تم کم سے کم 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر اس نے گھر جا کر حساب کتاب کیا تو اس کی نیت بدل گئی اور اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ کر سرکشی اختیار کر لی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت اس کے 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہن کر اور 300 خوبصورت لونڈی قیمتی لباس پہن کر اس کے ساتھ چلتی تھی۔ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا تو جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے ہو اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم سب کو کنگال کر دے۔ تم سب چپ چاپ بیٹھے ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کہے گا ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے اپنے چاہنے والوں سے بات چیت کی۔ قارون نے پھر ایک بدچلن عورت کو تلاش کروایا اور اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھیں اور وہاں پر بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہفتے میں ایک بار مجلس میں وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں وعظ کے لیے تشریف لائے اور لوگ وعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبوں کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنے لگا، اور وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائنے میں علم اور معرفت کے دریا جوش مارنے لگے، تب وہ بدچلن عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو ایسا پھیر دیا کہ وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہرات، درہم و دینار دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عصمت اور عزت لوٹی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ خدا کے پیغمبر اور سچے نبی ہیں۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں
असदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व असदु अन्न मूसा कलीमुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और गवाही देती हूँ मैं कि मूसा खुदा की कलीम है। बनी इसराइल ये सुनकर हैरान हुए और कारून को मलामत करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा का गुस्सा भड़का और वो उसी वक्त मेंबर से उतरे और ज़मीन पर सर रखा यानी सजदा किया और खुदा से कहा, खुदा या तेरे दुश्मन ने मुझे तकलीफ़ देने का इरादा किया है और चाहा कि मुझे बदनाम करे। अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो तू उस पर अपना गज़ब नाजिल कर। अल्लाह पाक ने फ़ौरन वही भेजी। अचानक हज़रत जिब्रील आए और फरमाया, ए मूसा सर उठाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और ज़मीन को तुम्हारे हुक्म का फरमाबरदार बना दिया है। अब जैसा चाहो वैसा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और फरमाया, ऐ बनी इसराइल, जैसे अल्लाह ताला ने फ़िरौन पर मुझे गालिब किया उसी तरह अब मुझको कारून पर भेजा है। लिहाजा जो कोई कारून का साथी हो वो उसके साथ रहे और जो मेरा साथी हो वो उससे दूर हो जाए। ये सुनकर बनी इसराइल ने कारून से किनारा कर लिया और सिर्फ 2 आदमी जो बड़े मुशाहिब थे उसके साथ रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़मीन उसको पकड़ ले। ज़मीन ने कारून को टखनों तक पकड़ लिया। कारून हंसकर बोला, ऐ मूसा, ये क्या जादू है। फिर दूसरी बार हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया और कहा, और पकड़ ले, तो वो घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। अब वो चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी से क्या होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन को हुक्म देते गए और वो ज़मीन में धंसता चला गया, यहाँ तक कि वो ज़मीन में बिल्कुल धंस गया और ज़मीन बराबर हो गई। ये देखकर बनी इसराइल के कुछ हसद करने वाले लोग कहने लगे कि मूसा ने माल के लालच में कारून को ज़मीन में धंसा दिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो ज़मीन को हुक्म दिया और कारून का तमाम माल और असबाब, महल, सब कुछ ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, आपको यह वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वाक़या पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।